ارے لعنت بھیجتا ہوں میں آپ تو کیا یہ دوائی آپ کے لیے نہیں ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کا مزاق نہیں اڑایا میں تو تم اپنی بکواس کیے جا رہے بک بک السلام علیکم گڈ آفٹرنون چیکو کے پوڈ کاسٹ میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں. یہ وہ پوڈ کاسٹ ہے یہاں سوال چیکو کرتا ہے اور جواب مہمان دیتا ہے اور کبھی دونوں کا ہی دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. آج ہمارے مہمان ہیں آپ کے جانے مانے بالوں کے ڈاکٹر, لیکن ہمارے ڈاکٹر صاحب کے اپنے بال کہاں ہیں تو یہ پوچھیں گے انہی سے. تو آپ کی تالیوں میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر گنجا صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام چیکو, میں ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ سنائیں. یہاں پر گرمی نہیں ہے بہت زیادہ؟ جی ڈاکٹر صاحب گرمی کا موسم ہے, گرمی تو ضرور ہوگی, لیکن یہ بتائیں کہ کیا آپ واقعی بالوں کے ڈاکٹر ہیں؟ جی جناب, میں بالوں کے علاج کا ماہر ڈاکٹر ہوں. لوگ دور دور سے مجھ سے علاج کروانے کے لیے آتے ہیں. اچھا, تو پھر ان کا علاج کب شروع کیا تھا آپ نے؟ کس کا علاج؟ جی ڈاکٹر صاحب میں آپ کے بالوں کی بات کر رہا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ بالوں کی دوائی بنا کر بیچتے ہیں, تو کیا یہ دوائی آپ کے لیے نہیں ہے؟ بھائی میرے گنجا ہونے کی وجہ کوئی اور ہے, یعنی آپ کی دوا بالوں کے لیے ضرور ہے لیکن ڈاکٹر صاحب خود اس کے بیٹا ورژن میں ایسے ہی ہے نا. ڈاکٹر صاحب آپ سے میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کی دوائی اتنی ہی اچھی ہے تو آپ نے اسے اپنے سر پر کیوں نہیں لگایا؟ ڈاکٹر صاحب اس طرح تو آپ ڈاکٹر کم اور خود پیشنٹ زیادہ لگ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ گنجا پن شروع ہونے کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کی یہ میڈیسن استعمال کرنے کے بعد بال کتنے دنوں کے بعد دوبارہ آنا شروع ہو جاتے ہیں؟ یہ مسئلہ جو ہوتا ہے نا وہ ہر انسان کے اپنے باڈی پر اور اس کی سچویشن پر منحصر ہوتا ہے کہ اس کی جسامت میں کس چیز کی کمی ہے, کون سے منرلز اس میں کم ہے, تو یہ ہر انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے. مطلب ہے کہ آپ کی دوائی استعمال کرنے کے بعد بھی اگر بال سر پر نہیں آتے تو مسئلہ آپ کی دوائی نہیں ہے, مسئلہ خود مریض ہے, یہی کہنا چاہتے ہیں نا آپ؟ چلو ٹھیک. ڈاکٹر صاحب میرا اگلا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر آپ کی دوائی استعمال کرنے کے بعد کسی کے سر پر واقعی بال آ ہی جاتے ہیں تو وہ کیا کرے؟ سب سے پہلے اپنی سیلفی لے گا یا آپ کو کال کر کے بتائے گا کہ او میرے سر پر بال آ گئے ہیں, کودنے لگ جائے گا, رولا پا دے گا؟ بھائی ظاہری بات ہے وہ خوشی میں ہم کو کال ہی کرے گا, وہ بتائے گا. نہیں ڈاکٹر صاحب میں تو پہلے اپنے پرانے کنگی کو کال کروں گا اور اسے کہوں گا کہ واپس آ جاؤ بھائی, اب کام مل گیا ہے, اب تمہیں فارغ نہیں رکھا جائے گا, اب فارغ نہیں بیٹھو گے, پہلے بھی تم نے بہت وقت فارغ گزار لیا, آپ ڈیلی کا کام ملا ہے آپ کو. ڈاکٹر صاحب میں نے دیکھا ہے اور سنا بھی ہے کہ شادی کے بعد لوگوں کے بال زیادہ گرنے لگ جاتے ہیں. کیا وہ بیماری کی وجہ سے گرتے ہیں یا لڑائی جھگڑے میں بیوی ان کے سر پر بال رہنے ہی نہیں دیتی؟ نہیں چیکو صاحب, بالوں کا شادی کے بعد گرنا جو ہے وہ اس کا براہ راست تعلق شادی سے تو نہیں ہے. ہاں لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لڑائی جھگڑے میں ایک دوسرے کے بال اکھاڑ دیے جائیں تو یہ کوئی علیحدہ بات ہو سکتی ہے, اس پر میں آپ سے ایگری کر سکتا ہوں, ادروائز ویسے کوئی اس طرح کا چکر نہیں. ڈاکٹر صاحب بالوں کا تعلق چاہے شادی سے براہ راست نہ بھی ہو لیکن اس کے باوجود بھی بیچارے کے سروں پر بال نہیں رہ جاتے. اچھا ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ کیا گنجے آدمی کو سردی زیادہ لگتی ہے؟ ہاں جی, ظاہر بات ہے کہ سر پر بال نہ ہو تو سردی کا احساس زیادہ ہوتا ہے. بالکل, مجھے سردیوں میں ٹوپی پہننے کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ مجھے دوسروں کے سے زیادہ سردی لگنے لگ جاتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سر کا موسم سارا سال ہی خراب رہتا ہے. بہت دکھ ہوا سن کر. ڈاکٹر صاحب کو اپنا علاج کروا لیں, میں آپ کو بتاؤں کوئی نسخہ وغیرہ, اگر ضرورت پڑے تو آپ وہ نسخہ استعمال کر سکتے. ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کی دوا استعمال کرنے کے بعد اگر اچانک خوش قسمتی ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ گرے ہوئے بال دوبارہ واپس تو نہیں آتے, اگر کسی کے سر پر ایک بال
ایک بال بھی نکل آئے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اگر اس کے سر پر بال اگ جاتے ہیں ہماری دوائی استعمال کرنے کے بعد، تو اسے سب سے پہلی کال ہمیں کرنی چاہیے، ہمیں بتانا نہیں ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں تو سب سے پہلے اسے اس بال کی حفاظت کے لیے پولیس بلا لینی چاہیے کہ کہیں کوئی اس کا بال اکھاڑ کر ہی نہ لے جائے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اگر کسی کے روزانہ کے 2 بال گرتے ہیں تو کیا وہ خطرے میں ہے؟ نہیں جناب، بال گرنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ کے روزانہ کے 2 بال گرتے ہیں، 4 گرتے ہیں، 50 گرتے ہیں، ہر ایک کی اپنی وجوہات ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میرے تو ڈیلی کے کافی بال گرتے ہیں، لیکن میں تو ان کو سلام کر کے جانے دیتا ہوں، تو کیا آپ کو یہ میرے بال دیکھ کر غصہ تو نہیں آ رہا؟ چلو غصہ آ بھی رہا ہے تو مجھے کیا، میں آپ سے اگلا اور آخری سوال کرنا چاہتا ہوں۔ صاحب میں آپ سے آخری سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر واقعی آپ کی یہ میڈیسن بہت بہترین ہے، بہت اچھی ہے، اس کو لگانے سے سر پر دوبارہ بال آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو میں آپ کا اگلے مہینے پھر انٹرویو کرنا چاہوں گا۔ وہ کیوں بھائی؟ آلریڈی تم نے میرا انٹرویو کیا ہے، میری بات تو سنی نہیں ہے، تم اپنی بکواس کیے جا رہے ہو، بک کیے جا رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر کے سامنے تم بیٹھے ہوئے ہو، اتنا قابل ڈاکٹر ہے۔ چلو کوئی نہیں ہے، میرے اپنے سر پر بال نہیں ہے، نہیں ہوتا، ڈاکٹر خود بیمار ہو جائے تو آپ یہ کہیں گے کہ ڈاکٹر خود کیوں بیمار ہوا؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا انٹرویو اگلے مہینے اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ بال اگنے کے بعد ڈاکٹر صاحب وہی ہیں یا بالوں کے ساتھ آپ کی شناخت بھی بدل گئی ہے۔ اور ویسے بھی دنیا پروف مانگتی ہے، وہ پوچھیں گے کہ اگر ڈاکٹر صاحب دوائی بیچ رہے ہیں بالوں کی تو ان کے اپنے سر پر بال کیوں نہیں؟ اگر ایک ڈاکٹر ہو، آنکھوں کا ڈاکٹر ہو، اس نے چشمہ لگا رکھا ہو اور لوگوں کو کہے کہ میری میڈیسین استعمال کرنے کے بعد آپ کا چشمہ اتر جائے گا، تو لوگ کہیں گے نہیں کہ آپ نے تو خود کی چشمہ لگا رکھا ہے؟ تم نے تو مجھے اپنے پوڈ کاسٹ میں بلا کر بے عزتی کر کے رکھ دیا گیا ہے، میں بے شرم تھا، بے حیا تھا کہ تم جیسے کتے کے پوڈ کاسٹ میں آ گیا۔ بندہ کسی سے بات کرتے ہوئے اسے تمیز ہوتی ہے کہ میں کس طرح کی بات کر رہا ہوں، تم نے میری دوائی کے بجائے میرے گنجے پن کا ہی مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے۔ ارے لعنت بھیجتا ہوں میں آپ کے اس جیسے پوڈ کاسٹ پر، آئندہ سے مجھے کال نہ کرنا اور نہ مجھے بلانا یہاں پر، شرم نہیں آپ کو آتی؟ نہیں ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کا مذاق نہیں اڑایا، میں تو آپ کی مارکیٹنگ کر رہا تھا۔ او بیٹھے ڈاکٹر صاحب، بیٹھے، روٹی شوٹی کھا کے جاوے ہو۔ تو دوستو ڈاکٹر صاحب تم مجھ سے ناراض ہو کر غصے میں ہو کر چلے گئے ہیں۔ یہ تھا چیکو کا پوڈ کاسٹ۔ اگر آپ کو چیکو کا پوڈ کاسٹ پسند آیا تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ نیکسٹ ٹائم آپ کس کا انٹرویو دیکھنا چاہیں گے۔ یہ وہ پوڈ کاسٹ ہے جہاں پر سوال کرنے والے بھی عجیب ہوں گے اور جواب دینے والے بھی عجیب ہوں گے، تو ضرور اگلی ویڈیو میں مجھے جوائن کیجیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں۔ السلام علیکم۔